بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ماہ سفر کی کیا فضیلت ہے، ماہ سفر میں کون سی عبادات کرنی چاہیے، کون سے ذکر اذکار کرنے چاہیے، کون سے نوافل پڑھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے بارے میں جو غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا ہیں، ان حقائق سے آگاہ ہوتے ہیں۔ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ قرآن و سنت سے مزین گفتگو میں اس ماہ کی وجہ تسمیہ اور اہمیت اور چند من گھڑت باتوں کا احوال پیش خدمت ہے۔ ماہ سفر کی وجہ تسمیہ۔ سفر کا لفظ صفر یعنی صاد بالکسرہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی خالی ہونے کے ہیں، جبکہ سفر صاد بالفتح کے معنی بھوک، پیٹ کے کیڑے، پیٹ کی ایک ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے چہرہ زرد پڑ جائے کے ہیں۔ ماہ سفر محرم کے بعد آنے والا مہینہ ہے، جس میں اہل مکہ کے سفر پر جانے کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ ماہ سفر کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف آرائیں ہیں۔ علامہ مسعودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ سفر میں یمن میں بازار لگتے تھے جو السفریہ کے نام سے موسوم تھے۔ وہ اس مہینہ میں خوب کھاتے پیتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ جو اس سے روگردانی کرے گا وہ بھوکا ہلاک ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کا نام سفر اس لیے بھی ہے کہ لوگوں کے جنگ پر چلے جانے کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اس مہینہ میں لوگ جنگوں اور تجارتی سفروں کے لیے نکل پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ کیا ماہ سفر کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ماہ سفر کی کوئی خاص فضیلت روایات سے ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس مہینہ میں معمول کی عبادات ہی بجا لائیں اور کسی خاص عبادت کا ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی اس مہینے کو مصائب و ابتلائی کا مہینہ قرار دیتے ہوئے کوئی خاص دعا سکھائی گئی۔ چنانچہ علامہ احمد بن عبداللہ سلمی تحریر کرتے ہیں، ماہ سفر کی فضیلت میں نبی کریم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ علامہ صدیق حسن خان صاحب نے لکھا ہے کہ ماہ سفر کی فضیلت کی کسی صحیح حدیث سے واقف نہیں، اور نہ ہی اس کی مذمت والا کوئی صحیح حدیث ثابت شدہ ہے۔ ماہ سفر کے تاریخی اہم واقعات میں عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں ماہ سفر میں جو اہم واقعات رونما ہوئے وہ یہ ہیں۔ سفر المظفر 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی۔ مدائن، جس میں کسریٰ کا مہر تھا، کی فتح سفر المظفر 16 ہجری ہی کے مہینہ میں ہوئی۔ سفر المظفر 1 ہجری میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی خانہ آبادی ہوئی۔ سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمرو بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ عبدی رضی اللہ تعالی عنہم نے سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ 2 ہجری میں غزوہ ابوائی و غزوہ ودان، 4 ہجری میں واقعہ رجیع اور واقعہ بیر معونہ، 12 ہجری میں جنگ مزار، جنگ اللیس اور جنگ ولجہ، 16 ہجری میں فتح مدائن، 37 ہجری میں جنگ صفین ماہ سفر میں ہی وقوع پذیر ہوئی۔ ماہ سفر 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ منتخب ہوئے۔ ماہ سفر کی نحوست کی تردید۔ ماہ سفر کو زمانے جاہلیت میں بدشگونی کے طور پر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس میں وہ جنگیں لڑا کرتے تھے جس کے نتیجے میں ان کے گھر خالی اور تباہ و برباد ہو جاتے تھے، اس لیے وہ اسے بدشگون کے طور پر منحوس تصور کرتے تھے۔ حالانکہ جنگیں اور قتل و غارت اور اس کے نتیجہ میں تباہی اور بربادی تو ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھی، جو وہ رسم نساء کی وجہ سے اس مہینہ میں کیا کرتے تھے۔ زمانہ فیض اوج میں بھی ماہ سفر کے بارہ میں مختلف اقسام کی بدشگونیاں اور تہمات پیدا ہوئیں، مثلاً شادی بیاہ نہ کرنا، لڑکی کی رخصتی نہ کرنا، نیا کاروبار شروع نہ کرنا، سفر نہ کرنا وغیرہ۔ یہ سلسلہ ابھی تک بعض لوگوں میں جاری ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماہ سفر میں ایسے کاموں کا آغاز برکت سے خالی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی رسوم اور تہمات و بدشگونیوں کا خاتمہ فرمایا۔ چنانچہ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہر بیماری اپنی ذات میں متعدی نہیں ہوتی جب تک کہ مسبب الاسباب خدا کا اذن نہ ہو، اور بدشگونی، حامہ اور سفر کی کچھ حقیقت نہیں، مگر اس کے باوجود جزام کے بیمار سے تم ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اسی طرح صحیح مسلم میں
حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوت پریت اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان روایات میں سفر سے علماء نے کئی مفاہیم مراد لیے ہیں۔ بعض شارحین نے اس سے مراد پیٹ کی ایک متعدی بیماری لی ہے جس سے پیٹ میں بڑے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی تردید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا سفارہ کہہ کر فرمائی ہے کہ یہ بیماری اللہ کے اذن کے بغیر کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ علماء کی دوسری جماعت اس سے مراد سفر کا مہینہ لیتے ہوئے اس حدیث کی شرح میں دو باتیں بیان کرتے ہیں۔ اول یہ کہ اس ماہ سفر کو زمانے جاہلیت میں منحوس سمجھا جاتا تھا، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں محمد بن راشد کا قول درج ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے اور سفر پیٹ کی ایک ایسی بیماری کو کہتے تھے جو متعدی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی نفی کرتے ہوئے فرمایا لا سفارہ۔ دوسری تشریح یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اس ارشاد سے رسم نسخ کی تردید فرمائی۔ چنانچہ اشہب بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام مالک سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ سفر کو قتل و غارت اور جنگوں کے لیے حلال قرار دیتے تھے۔ ایک سال وہ اسے حلال قرار دیتے تھے تو دوسرے سال حرام۔ رسول اللہ نے اس رسم نسخ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا لا سفارہ۔ ماہ سفر سے بدشگونی لینے کو غلط قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بہت سے جہلا ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس مہینہ میں سفر کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ سفر کو منحوس گردانا بدشگونی کی ایک قسم ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح دنوں میں سے کسی خاص دن کو منحوس قرار دینا بھی درست نہیں، جیسا کہ بدھ کے دن کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ایک من گھڑت حدیث ہے۔ اب یہاں ایک یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کی نحوست کی ممانعت فرما دی تو اس بارے میں تہمات کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اس بارے میں تحقیق سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علماء فن حدیث کے نزدیک ایک موضوع روایت ہے کہ جس نے مجھے ماہ سفر کے گزرنے کی خوشخبری سنائی میں اسے جنت میں داخل ہونے کی بشارت دوں گا۔ اس روایت کو علامہ رضی الدین سغانی نے الموضوعات میں، علامہ محمد طاہر فتنی نے تذکرۃ الموضوعات میں احادیث موضوعہ میں شمار کیا ہے۔ علامہ ملا علی قاری نے اس حدیث کو درج کر کے تحریر کیا کہ کوئی کام اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں۔ دوسرا اہم محرک ان ساری بدعات و تہمات کا خدا تعالیٰ پر کامل توکل نہ ہونا ہے۔ ایک حقیقی مسلمان کو اپنے اللہ پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کام اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں اور وہی خیر کا منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے پوچھ کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے یا تمہارے حق میں رحمت کا فیصلہ کرے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ ایک موقع پر رسول اللہ نے 3 دفعہ بدشگونی کو شرک قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد ہمیں یہ دعا کرنے کا اسوہ عطا فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر بات پر بڑا ہی قادر ہے۔ ناظرین، اب بات آتی ہے کہ سفر کے مہینے میں کون سی عبادات کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کا حکم تو نہیں آیا، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ ہمیں اس کی بندگی کرنی چاہیے، مہینہ اور دن کوئی سا بھی ہو۔ معمولات زندگی سے کچھ وقت نکال کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، ذکر اذکار کا معمول بنانا چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے اور جس قدر ہو سکے درود شریف کثرت سے پڑھیں، توبہ استغفار کثرت سے کریں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان فرمائے گا انشاءاللہ۔ سفر کی پہلی رات میں نماز عشاء کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے کہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون 15 دفعہ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد 15 مرتبہ پڑھے اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق 15 بار پڑھے اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 15 مرتبہ پڑھے۔ سلام کے بعد چند بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، پھر 70 مرتبہ درود شریف پڑھے
تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ثواب عطا کرے گا اور اسے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے علاوہ ہر ماہ ایام بیس یعنی قمری مہینوں کے 13ویں، 14ویں، 15ویں کے روزے رکھنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے روزے سفر و اقامت میں نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر ماہ 3 روزے رکھے اس نے گویا پوری زندگی کے روزے رکھے، کیونکہ اللہ عزت و جلال والے نے اپنی کتاب میں اس کی تصدیق کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایام بیس کے روزے رکھے گا وہ سال بھر روزہ رکھنے والا قرار پائے گا۔ اس مہینے میں چاہیے کہ ہر پیر، جمعرات، جمعہ اور 13، 14، 15 تاریخوں میں روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے علاوہ یا سبوہو یا قدوسو یا غفورو یا ودودو اسے پڑھتے رہیں تو آپ کے جتنے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عداوت کو محبت سے تبدیل کر دے گا، ورنہ کم سے کم ان کے شر کو دفن کر دیا جائے گا۔ لہٰذا جس کی بیوی لڑتی ہو، جس کا بیٹا نافرمان ہو، جس کا باپ بہت کڑگل اور غصے والا ہو، غرض جہاں بھی غصے والے لوگ ہوں ان کے لیے اس وظیفہ کو پڑھو، یا سبوہو یا قدوسو یا غفورو یا ودودو۔ اللہ کے ان 4 ناموں کو اگر بیٹی پڑھے گی تو اس کی برکت سے اس کا خاوند مہربان رہے گا، خاوند پڑھے گا تو اس کی بیوی مہربان رہے گی۔ اپنے دفتروں میں افسران کے غصے سے بچنے کے لیے بھی اس کو پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مزاج بھی نرم کر دے گا۔ ناظرین، اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے مگر آزاد نہیں چھوڑا کہ جاؤ مرو جیو یا بیمار ہو، ہم سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب باپ اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتا تو رب ہمیں کیسے چھوڑے گا کہ مصائب آئیں اور تم ایسے ہی پڑے رہو۔ اللہ نے اپنے ناموں ہی میں ہمارے مسائل کا حل رکھا ہے۔ اگر تم کو رزق وسیع چاہیے تو یا رزاقو پڑھو، غریبی سے پریشان ہو تو یا مغنیو کہو۔ بندہ زمین پر اللہ کا جو نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آرام سے جینے کے لیے اپنے 99 نام نازل فرمائے کہ تم کو جیسی ضرورت پڑے میرا ویسا نام لینا اور اپنا کام بنا لینا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔